السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ تو ایک واحد چینل ہے جس پہ آپ کو خبریں نہیں بلکہ تجزیہ ملتا ہے موجودہ حالات پہ، جیو پولیٹکس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ تو اسی ضمن میں آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی۔ اسلام آباد مذاکرات اور پاکستان کی 5 نکاتی حکمت عملی۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی تاریخی گھڑی میں کھڑے ہیں جہاں پاکستان عالمی سیاست کے مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتوں کی حالیہ عارضی جنگ بندی سیز فائر محض ایک اتفاق نہیں بلکہ پاکستان کی ایک انتہائی پیچیدہ اور ہوشیارانہ 5 پوائنٹ اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی 5 پوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ پاکستان نے ایک پیس ایمبیسڈر کے طور پر اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ دکھایا ہے دنیا کو، ان 5 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ڈاکٹرائن آف لمیٹڈ الائنمنٹ، محدود صف بندی کا نظریہ۔ پاکستان نے کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے امریکہ اور ایران دونوں پر زور دیا کہ وہ پرامن حل تلاش کریں۔ اس کا مقصد اپنی سرحدوں پر کسی بھی قسم کی جارحانہ تصادم کو روکنا تھا، کیونکہ سرحد پار جنگ پاکستان کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ بن سکتی ہے۔ ڈوئل چینل اسٹریٹجی، دوہرا چینل حکمت عملی۔ یہ حکمت عملی 2 سطحوں پر کام کر رہی ہے۔ ایک طرف آرمی چیف عاصم منیر اور امریکی فوجی قیادت کے درمیان براہ راست عسکری رابطے ملٹری ٹو ملٹری جاری ہیں، تو دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سفارتی مشن متحرک ہے جس نے اعتماد کی فضا پیدا کی۔ فعال تظاہراتی غیر جانبداری، اسٹریٹجک ایکٹیو نیوٹرلٹی۔ پاکستان نے اپنی تقریر ریٹورک کو بہت احتیاط سے ترتیب دیا۔ ایران کی خود مختاری کے خلاف ورزی کی مذمت تو کی، لیکن ساتھ ہی امریکہ یا اسرائیل پر براہ راست تنقید سے گریز کیا تاکہ دونوں فریقین کے ساتھ مذاکرات میز پر اپنا اثر برقرار رکھا جا سکے۔ تکنیکی جدت اور ڈیجیٹل بیک چینل، ٹیکنیکل انوویشن۔ مذاکرات کے ابتدائی مراحل میں جسمانی نقل و حرکت کے خطرات سے بچنے کے لیے محفوظ ڈیجیٹل بیک چینلز کا استعمال کیا گیا۔ اس تکنیکی اختراع نے خفیہ مذاکرات کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنے میں مدد کی۔ استحکام کا بیانیہ، اسٹیبلٹی تھیسس۔ پاکستان نے عالمی طاقتوں کو باور کرایا کہ اس خطے میں جنگ کا مطلب مہاجرین کا سیلاب اور نئے عسکری گروہ کا قیام ہوگا جو عالمی مفاد میں نہیں۔ ساتھ ہی پاکستان نے خود کو کرپٹو کرنسی مارکیٹ اور نایاب معدنیات، ریئر ارتھ میٹلز کی متبادل سپلائی کے طور پر پیش کیا۔ اسلام آباد مذاکرات، تازہ ترین صورتحال اور چیلنجز۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق آج جمعے کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات حساس موڑ پر ہیں۔ ایران کی شرط، ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ اسلام آباد مذاکرات میں اسی صورت شریک ہوگا جب لبنان میں مکمل جنگ بندی ہو جائے گی۔ ایران نے ابنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہارموز کو دوبارہ بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، جو عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل کا دوہرا رخ۔ اگرچہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ بندی تسلیم کی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ یہ تعداد اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے پیش کردہ اسلام آباد اکارڈ کے قابل عمل قرار دیا اور فی الحال ایران پر بڑے حملوں کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر اور بدلتی ہوئی دنیا، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے دنیا کو بدل دیا ہے۔ اب دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے، جہاں امریکہ واحد سپر پاور نہیں رہا۔ اسرائیل کا علاقائی تھانے دار والا تاثر خاک میں مل چکا ہے۔ خلیجی ممالک اب امریکی فوجی اڈوں کو تحفظ کے بجائے ایک عذاب سمجھنے لگے ہیں اور نئے اتحادی بن رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی سفارتی رسی پر چل رہا ہے جہاں ایک طرف عالمی امن کی امید ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی پیچیدہ جنگ۔ اگر اسلام آباد مذاکرات میں کوئی مستقل حل نکل آتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی فتح ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو برائے مہربانی لائک کریے گا، کمنٹس کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔